ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ محترم سامعین کرام، حق جل مجدہ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ بالکل پاکیزہ مذہب ہے، جس نے شرک کے تمام دروازوں کو بند کر دیا، حتیٰ کہ اگر کسی طرف سے اور کسی بھی زاویے سے شرک اور زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کا شائبہ بھی پایا جاتا ہو، اس کا سد باب فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے باطل عقیدوں کی کھول کھول کر تردید فرمائی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر۔ عدوہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل عرب کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس بیمار کے پہلو میں کوئی جا کر بیٹھ جائے، یا اس سے کوئی لین دین کرے، یا اس کے ساتھ کوئی کھائے پیے، تو وہ بیماری اس میں سرایت کر جائے گی۔ علماء لکھتے ہیں عام طور پر اطباء کے نزدیک 7 بیماریاں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کو لگتی ہیں، جیسے جذام، خارش اور چیچک کی بیماری ہے، آبلے جو بدن پر ابلتے ہیں، نکلتے ہیں، گندا دہنی یعنی منہ سے جو بدبو آتی ہے، اسی طریقے سے رمد ہے اور وبائی امراض ہیں۔ یہ 7 ایسی بیماریاں ہیں جو اطباء کہتے ہیں اور ان کا گمان ہے کہ یہ ایک دوسرے کو یہ بیماریاں لگتی ہیں، لیکن شارع علیہ السلام یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتقاد کو رد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ مرض کا ایک دوسرے کو سرایت کرنا اور اڑ کر لگنا یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا تعلق نظام قدرت سے ہے اور قادر مطلق کی مشیت سے ہے۔ جس طرح پہلا شخص بیمار ہوا، اسی طرح دوسرا شخص بھی اس بیماری میں مبتلا ہوا، اور اسی طرح دوسرے حدیث میں ایک اعرابی کا سوال کا جواب دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تھا، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر۔ وقال اعرابی یا رسول اللہ فما بال الابل تكون في الرمل لكأنها الظباء فيخالطها البعير الأجراء فيجري بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ کسی بیماری کا ایک دوسرے کو لگنا اور حامہ اور سفر، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک دیہاتی نے جو اپنے ناقص مشاہدے اور تجربے کی بنا پر خارش کو متعدی بیماری سمجھتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان اونٹوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو ہرن کی مانند ریگستان میں دوڑتے پھرتے ہیں، لیکن جب کوئی خارشی اونٹ ان میں مل جاتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی خارش زدہ بنا دیتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اچھا تو یہ بتاؤ پہلے اس اونٹ کو کس نے خارج زدہ بنایا؟ یعنی خارج پیدا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی سے اڑ کر لگے. جس طرح ان تندرست اونٹوں کے آ ملنے والے خارج زدہ اونٹ میں خارج کا پیدا ہونا بتقدیر الہی ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے اونٹوں کا خارج زدہ ہو جانا بھی حکم الہی کے تحت اور نظام قدرت کے تحت ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی بیماری اور شفا دینے والی ذات ہے. البتہ آج کے اس دور میں جو نت نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جس سے پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں خوف و مایوسی کا عالم ہے، اور اطباء کے ذریعے عوام تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کیا جائے، جیسے ماسک، صابن کا استعمال اور معاشرے کو گندگی سے پاک و صاف رکھنا. شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے، احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں. حدیث پاک میں فرمایا، معزز سامعین اکرام، حدیث مبارکہ میں ایک دوسرا ٹکڑا ہے، وَلَا طِيَرَ، بدشگونی بے حقیقت ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برے فال لینے کو منع فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طیرہ وخیرها الفال قالوا وما الفال قال الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم متفق علیہ. لیکن آج معاشرے میں لوگ فال نکالنے کو ہنرمندی سمجھ رکھے ہیں اور یہ بے عقیدگی مسلمانوں میں سرایت کرتی جا رہی ہے. کوئی طوطے والے کے پاس جا کر فال نکالتا ہے، کوئی ہتھیلی دیکھ کر کوئی بلی کے راستے میں درمیان پر سے گزر جانے پر برا فال نکال لیتا ہے، اور کوئی سفر میں جانے سے پہلے دودھ کے گر جانے پر بری فال نکال لیتا ہے، کوئی کوے کے صبح صبح آواز نکالنے پر برا فال نکال لیتا ہے، جس کا اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، آج اسلامی معاشرہ اتنا بگڑتا جا رہا ہے اور ایمانی کمزوری اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ مندروں کے چکر لگا رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. معزز سامعین اکرام، حدیث مبارکہ میں ولا ہامہ فرمایا. زمانے جاہلیت میں لوگ الو کو منحوس سمجھتے تھے اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ الو جس گھر پر آواز دے وہ گھر ویران اور برباد ہو جاتا ہے، اور یہ بدعقیدگی آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہے. آباد اور برباد کرنا، عزت و ذلت کا دینا، حاکم و فقیر بنا دینا، تنگ دست اور مالدار بنانا رب ذوالجلال کے قبضے قدرت میں ہے. جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. آپ کے علم میں اضافے کے لیے آپ کو وہ مکالمہ سناتا ہوں جس کو حیات الحیوان میں حلیہ کے حوالے سے حضرت ابو نعیم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے طریق سے روایت کیا ہے کہ الو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواباً وعلیکم السلام یا حامہ کہا اور الو سے چند سوالات کیے. ان سوالات کے جوابات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بنی آدم کے لیے الو سے زیادہ نصیحت اور شفقت کرنے والا کوئی پرندہ میں نے نہیں دیکھا. ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اے الو تو آبادی میں کیوں نہیں رہتا، جنگلوں اور کھنڈرات میں کیوں رہتا ہے؟ الو نے جواب میں کہا، ویران جنگل اللہ کی میراث ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. کیا مطلب؟ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا، ان کی خوش عائشی کو خاک میں ملا دیا، اس طرح ملایا کہ وہ آبادیاں ایسی ہو گئیں کہ ان میں کوئی رہنے والا بھی نہ رہا.
بالکل کھنڈرات بنا دیا، اب اس کے ہم ہی وارث ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دوسرا سوال کیا، اے حامہ، جب تو ان ویران کھنڈرات سے گزرتا ہے تو تو کیا کہتا ہے؟ الو نے جواب میں کہا، میں یہ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ان پر عذابات آ رہے ہیں اور وہ ان عذابات سے بالکل غافل ہو کر سوئے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، جب تو بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الو نے جواب دیا، میں کہتا ہوں کہ اے غفلت میں سونے والو، آخرت کے لیے کچھ توشہ تیار کر لیا کرو اور سفر آخرت کے لیے ہر وقت تیار ہو جاؤ۔ پاک ہے نور کو پیدا کرنے والے کی ذات۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی شے کو منحوس بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر چیز کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت ہے، اور اللہ حکیم ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ منحوس تو اس کے برے اعمال ہوتے ہیں، انسان کے اعمال بد کی وجہ سے نحوست آتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھارنے اور اعمال کو درست کرنے کی فکر میں لگنا چاہیے۔ اگر اس کے مد مقابل ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے روگردانی اختیار کی تو دنیا کے اندر اعمال بد کی نحوستوں کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا، جیسا کہ دور حاضر میں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جس کو ہمارے باپ داداؤں نے بھی کبھی نہیں سنا تھا اور نہ دیکھا تھا، اور آسمانی آفتیں اور بلائیں ایسی نازل ہو رہی ہیں جیسا کہ تسبیح کے دھاگا ٹوٹ گیا اور پے در پہ اس کے دانے ٹوٹ کر گر رہے ہوں۔ معزز سامعین کرام، حدیث میں آگے ارشاد فرمایا، ولا سفر، یہ بھی زمانہ جاہلیت سے اس کے اندر یہ عقیدہ موجود تھا کہ وہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، اور یہ بدعقیدگی اسلام کا نور پھیلنے کے باوجود مسلمانوں کا برادران وطن سے مصاحبت و مجالست ہونے کی وجہ سے آج بھی موجود ہے کہ وہ بھی انہیں کی طرح سفر کو منحوس سمجھتے ہوئے جا رہے ہیں، جس میں خوشی کی کوئی تقریبات منعقد نہیں کی جاتی۔ اور یہ بدعقیدگی دو وجہ سے ہے، ایک تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 13 تیزی کے دن ہے، اور دوسری بات یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مرض الوفات کی شروعات ہوئی تھی، اور وہ بیماری بڑھتے بڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی سبب بن گئی، اس لیے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ تاریخ کے اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں ہے، اور اس میں بعض مسلمان وہ ہیں جو اس مہینے میں ایک دن ایسا مناتے ہیں جیسے کوئی عید کا دن ہو، جس میں بے حیائی کا ننگا ناچ ہوتا ہے کہ مرد عورتیں، جوان لڑکے لڑکیاں باغات اور پارک کی زینت بنتی ہیں، اور یہ سب کچھ دین کے نام پر ہو رہا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری سے صحت یاب ہو گئے اور ہریالی پر قدم رکھنے کے لیے باغ تشریف لے گئے۔ حالانکہ تاریخ کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات شروع ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں آپ کی وفات ہوئی، یہ سفر کے آخری عشرے میں، آخری دنوں میں، اور بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری بدھ کو اس مرض کی ابتدا ہوئی تھی، جس مرض کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سفر کا آخری بدھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کی ابتدا کا دن ہے، نہ کہ غسل صحت کا، یا ایسا الٹا فلسفہ اسلام دشمنوں دماغ کے اندر ڈالا ہے کہ مسلمانوں کے دین کو مذاق بنا کر رکھ دیا، تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے جاہلانہ رسم بد سے مکمل پرہیز اور اجتناب کریں، اور اسلامی صحیح تعلیمات سے اپنے آپ کو روشناس کرائیں۔ حالانکہ سفر کو سفر المظفر کہا گیا، اور مظفر کامیابی کو کہا جاتا ہے، نہ کہ ناکامی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے اس امت کو شرک و بت پرستی، بدعقیدگی، جاہلانہ رسم و رواج کو ختم کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.